تیرے عشق میں تباہ ہوا بے نور بانو پارٹ 8۔ دوسری جانب ایک اور شخص تھا جس نے موبائل کی سکرین پر الف اور حجاج کی نزدیکیوں کو محظوظ ہو کر دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حجاج کے لیے واضح تمسخر تھا۔ پائتھن کا چہرہ ہمیشہ کی طرح ماسک سے ڈھکا ہوا تھا اور وہ سڑک کے کنارے سر موبائل پر جھکائے چلتا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے بس اسٹینڈ پر رکا اور پرسوچ نظر سڑک کے دوسری طرف وسط میں واقع 10 منزلہ اپارٹمنٹ کی عمارت کو سر اٹھا کر دیکھا۔ موبائل کو جیکٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے اس نے دوسری نظر کلائی پر بندھی گھڑی پر ڈالی جو رات کے تقریباً 10:30 بجے آ رہی تھی اور اس وقت سڑک پر بھی گاڑیوں کا ہلکا پھلکا سا ہجوم دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے احتیاط سے دائیں بائیں دیکھ کر سڑک پار کرتے ہوئے قدم عمارت کے مرکزی دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آئی تھی اور اس وقت باتھ روم میں شیشے کے سامنے کھڑی برش کر رہی تھی۔ اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، شاید اس نے ابھی شاور لیا تھا۔ اس پرسکون ماحول میں ڈور بیل کے شور نے خلل ڈالا تھا۔ کون اس وقت پاگل کی طرح بیل بجا رہا ہے؟ پانی سے منہ صاف کرتے ہوئے وہ چڑھ کر بولی، لیکن بیل کی آواز لمحہ در لمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جھنجھلا کر ٹاول سے اپنا چہرہ خشک کرتے ہوئے اس نے نظر وال کلاک پر ڈالی تھی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تھا ایک لمحے کے لیے وہ اسے دیکھ کر ٹھٹکی۔ تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ وہ دونوں فوڈ کورٹ کے پرسکون گوشے میں بیٹھے تھے، لوگوں کی نظروں کے سار سے دور۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ پائتھن نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ تمہارے کہنے پر میں رشیا کے ڈون سے کیوں پنگا لوں؟ یہ کام بہت رسکی ہے، اس میں میری جان جانے کا خطرہ ہے۔ وہ سیدھا مدعے پر آئی۔ جب تک حجاج کو تمہارے بارے میں خبر ہوگی تم رشیا سے دور ایک محفوظ جگہ منتقل کر دی جاؤ گی۔ اس نے یقین دہانی کروائی، مگر کایا کو اطمینان نہ ہوا۔ میں منشیات فروش ہوں، قاتل نہیں۔ اس نے آنکھیں میچ کر نفی میں سر کو جنبش دی۔ ہر سال ہزاروں لوگ ڈرگز لینے کی وجہ سے بھی مر جاتے ہیں۔ پائتھن نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ بس میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ انداز تو ٹوک تھا۔ پائتھن نے ڈھیلے انداز میں کرسی سے ٹیک لگائی۔ 10 ملین کے لیے بھی نہیں؟ آنکھیں سکڑ کر کایا کے چہرے کو دیکھا۔ پائتھن کے سوال پر اس کے تاثرات سخت ہو گئے تھے۔ میں 10 ملین کے لیے بھی اپنی دیانتداری کا سودا کبھی نہیں کروں گی۔ پائتھن طنزیہ مسکرایا، گدی مسلتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگا، پھر دونوں ہاتھ باہم ملاتے ہوئے ٹیبل پر آگے کو جھکا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں گہرا استفسار تھا۔ چند لمحے مزید سرکے ٹیبل پر رکھے۔ کایا کے موبائل کی سکرین روشن ہوئی۔ اس کا موبائل وائبریشن پر تھا۔ دونوں کی نظر بروقت سکرین پر گئی۔ ہوم کا لنک۔ پائتھن کی آنکھوں نے موبائل سکرین سے کایا کے چہرے تک کا سفر کیا۔ مختصر سے وقفے کے بعد کایا نے گہری سانس لی۔ 50 ملین۔ پائتھن اپنے اندازے کی درستگی پر پورا ٹھکا لگا کے ہنسا تھا۔ وہ اس کی امیدوں پر کھری اتری تھی۔ کایا فیونا پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، ہاں الف کا قتل بھی۔ ٹائم از منی۔ کایا اس تھیوری سے بخوبی واقف تھی، اس لیے وہ وقت لے رہی تھی اور پائتھن اسے وقت دے رہا تھا۔ وہ اگر 100 ملین بھی مانگتی تو پائتھن اسے دے دیتا۔ وہ بس اس کے پیسے بھرانے کے انداز کو دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ واقعی اس سے متاثر ہوا تھا۔ تو تم اس وقت یہاں کیوں؟ میں اس وقت یہاں نہیں آ سکتا؟ پائتھن اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دروازے کے اندر داخل ہوا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر سی گئی، پھر تذبذب سے بولی، نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس کے اندر آتے ہی کایا نے دروازہ مقفل کر دیا۔ پائتھن نے اپنا ماسک اتار کر کنسول ٹیبل پر رکھا اور پھر پلٹ کر اسے دیکھا جو گم سدھے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے تم مجھے یہاں دیکھ کر خوش نہیں ہوئی؟ وہ دونوں لیونگ ایریا میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ڈونٹ بی سلی، ایسا کچھ نہیں ہے، بس میں تمہیں اچانک یہاں دیکھ کر سرپرائز ہو گئی۔ کایا عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ وہ شاید اس کے اچانک آمد پر کچھ بوکھلا سی گئی تھی۔ خیر تم 3-4 دن سے کہاں غائب تھے؟ اس نے ماتھے کو چھوتے ہوئے سوال کیا۔ امید ہے کہ تمہیں اپنا نیا اپارٹمنٹ پسند آیا ہوگا۔ وہ کایا کے گال کو نرمی سے چھوتے ہوئے اس کا سوال مکمل طور پر نظر انداز کر گیا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ جواباً کایا نے ہنس کر اپنا بازو اس کے گرد حائل کیا تو وہ اس کی گردن پر ہلکا سا جھکا۔ حجاج نے الف کو دوبارہ ہاسپٹل جانے کی اجازت دے دی ہے؟ اس نے کان میں سرگوشی کی۔ کایا کے چہرے کی مسکراہٹ ماند پڑی۔ پائتھن نے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کا خاموشی سے جائزہ لیا تھا۔ حجاج ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے پائتھن نے پیچھے پاکٹ میں اڑسی ہوئی گن نکال کر کچن کاؤنٹر پر رکھی۔ کایا بمشکل مسکرائی۔ مجھ پر اعتبار رکھو، میں حجاج کے ہاتھوں تمہیں مرنے کے لیے نہیں چھوڑوں گا، اس نے خشمگین انداز میں جیکٹ اتارتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ جواباً کایا کے کندھے ایک دم سے ڈھیلے ہوئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مقابل کے سیر میں مبتلا ہو رہی تھی۔ کیوں؟ شاید یہی وہ راستہ تھا جس پر چل کر اس کی آرزوؤں کی تکمیل ہو سکتی تھی۔ آرزو بھی کیا؟ پیسہ، گاڑی، مکان، بس۔ یہ تو وہ پیمانہ تھا جہاں سے انسان ہمیشہ منہ کی بل نیچے ہی گرا تھا، جہاں ذلت کی کھائی اور پستی تھی، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ مگر وہ کوئی عام انسان نہیں تھا پائتھن۔ الف کی موت ہم سب کی جانوں کا وبال بن سکتی ہے۔ وہ اب بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں دشمنوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گا۔ پائتھن کی آنکھوں میں نرم سا تاثر ابھرا تھا۔ وہ اپنے ہی انداز
وہ اپنے ہی انداز پر ٹھٹک گیا۔ گھڑی کا کانٹا 1 پر تھا اور رات کے اس پہر الف ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر آرام سے کمر ٹکائے بیٹھی تھی اور سامنے ٹی وی پر BNB نیوز چینل لگا ہوا تھا۔ سری لنکن ڈان ڈی سلوا کے تمام فیکٹریاں، گھر اور مینشن سمیت باقی دوسرے ٹھکانے دھماکے کی زد میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی آپ کو دیتے چلیں کہ اس وقت مسٹر ڈی سلوا کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا۔ سری لنکا ڈان کو زمین نکل گئی یا پھر آسمان۔ نیوز اینکر سنسنی خیز انداز میں ٹی وی پر چلا چلا کر بریکنگ نیوز سنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ پس منظر میں سری لنکا میں موجود ڈی سلوا کے تمام ٹھکانوں کی فوٹیج بھی چل رہی تھی۔ نامعلوم ذرائع سے ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ اس سب کے پیچھے رشین ڈان حجاز یوسف زندانی کا ہاتھ ہے۔ اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیں BNB نیوز چینل۔ الف جو پرسکون انداز میں بیٹھی تھی، اسکرین پر حجاز کی تصویر دیکھ کر چونکتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ ایک پل کے لیے تو اسے یقین ہی نہیں آیا۔ نیوز چینل پر بار بار سری لنکا کے مختلف شہروں کی تصاویر اور فوٹیج دکھائی جا رہی تھی۔ ایک دم اس کا دل ہر چیز سے اچاق ہو گیا۔ اس نے سینٹر ٹیبل پر رکھا ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی بند کر دیا تو پورے لاؤنج میں سناٹا پھیل گیا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی جب الف کو اپنی پشت پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ خون خرابہ قتل و غارت، بس یہی کرنا آتا ہے نا تمہیں؟ وہ خفگی سے کہتے ہوئے پلٹی تھی اور پھر سہم کر خاموش ہو گئی۔ جی کیونکہ خون خرابہ قتل و غارت ہمارا بزنس ہے میم، لوکا سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ لوکا تم کب آئے؟ وہ سمجھی کہ پیچھے حجاز کھڑا ہے مگر غیر متوقع طور پر لوکا کو وہاں دیکھ کر وہ حیران ہو گئی تھی۔ بس کچھ گھنٹوں پہلے ہی، وہ دونوں ہاتھ جیکٹ میں مقید کرتے ہوئے بولا۔ الف کو اچانک ہی اس سے خوف آنے لگا تھا۔ اس نے واقعی لوکا کو ہلکے میں لے لیا تھا۔ آج اسے اندازہ ہوا کہ وہ چہرے سے اتنا سنجیدہ کیوں دکھائی دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے سارے کام سنجیدگی سے سر انجام دیتا ہے، بنا کسی شکایت کا موقع دیے، بالکل صفائی سے۔ اور اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت وہ نیوز میں دیکھ چکی تھی۔ اب اسے حجاز کی کہی بات بھی دھیرے دھیرے سمجھ میں آ رہی تھی۔ واقعی سمجھ سے پرے چیز بیکار ہی لگتی ہے۔ اسے سامنے کھڑے شخص کو سمجھنے میں واقعی بھول ہوئی تھی۔ میں سونے جا رہی ہوں، وہ ہچکچاتے ہوئے اس کے بغل سے نکل کر آگے بڑھ گئی۔ لوکا معائنی خیزی سے مسکرایا تھا۔ اچھوں، اس نے جان بوجھ کر زور سے چینک ماری۔ خاموش سا ٹی وی لاؤنج الف کی زوردار چیخ سے گونجا۔ وہ ڈر کے مارے تقریباً اچھل پڑی تھی۔ او مائی گاڈ لوکا، ایسے کون چینکتا ہے؟ خوف سے میرے گردے پھٹ جاتے ابھی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے سٹپٹا کر بولی۔ اس کی شکل دیکھ کر لوکا کے منہ سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ ایک چھینک سے ڈر گئی آپ؟ وہ اب بھی زور زور سے ہنس رہا تھا۔ الف نے اسے برہمی سے گھورا اور بنا کچھ کہے فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی، اور لوکا کی خوشبوئی نگاہوں نے الف کا تب تک پیچھا کیا جب تک وہ اس کی نظروں سے غائب نہیں ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر ریمنڈ ڈیوس کی آج خلاف توقع نائٹ ڈیوٹی تھی۔ رات کے تقریباً 1 یا 1:30 بج رہے تھے اور رات کے اس پہر پوسٹ مارٹم سینٹر میں بے حد سناٹا تھا۔ وہ آٹوپسی روم میں اس وقت ایک ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کر رہے تھے جب انہیں اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ کئی سالوں سے اس پیشے سے منسلک تھے اور یہاں اس طرح کی چیزیں ہونا عام سی بات تھی۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کام میں دوبارہ مشغول ہو گئے۔ ڈاکٹر ریمنڈ ڈیوس کافی تجربہ کار ڈاکٹر تھے۔ اتنے سال مردوں کے درمیان گزارنے کے بعد ان کا دل کافی مضبوط ہو گیا تھا۔ اچانک پھر سے انہیں پیچھے موجود آٹوپسی روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ان کے ہاتھ ایک دم رکے، پھر وہ آہستگی سے پلٹے۔ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ان کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ کون ہے؟ چشمے کو ماتھے پر ٹکاتے ہوئے انہوں نے غور سے کمرے کے باہر جھانکا۔ باہر راہداری میں بالکل سناٹا تھا۔ انہوں نے گہری سانس لے کر آٹوپسی روم کا دروازہ بالکل دوبارہ مقفل کر دیا اور ایک بار پھر سے ڈیڈ باڈی پر جھک گئے۔ چند لمحے گزرتے ہی انہیں پھر سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا مگر وہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کام میں مگن رہے۔ کچھ دیر بعد وہ سنک کے سامنے کھڑے ہینڈ واش سے اپنا ہاتھ دھو رہے تھے جب کسی نے دھیرے سے ان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ڈاکٹر ریمنڈ ڈیوس خوف زدہ ہوئے تھے۔ وہ گھبرا کر پلٹے اور اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر ایک سیکنڈ کے لیے ڈر گئے۔ عیسیٰ؟ جی، ڈاکٹر ریمنڈ ڈیوس مسکرا کر جواباً کہا تو ان کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا عیسیٰ، انہوں نے نل بند کرتے ہوئے کہا۔ میں کوئی بھٹکی ہوئی روح تو نہیں ہوں جو آپ ڈر گئے؟ عیسیٰ محظوظ انداز میں مسکرایا۔ روح ہوتے تو شاید نہ ڈرتا۔ خیر تم بتاؤ، اتنے سالوں بعد خلجیوں کی آمد کیسے ہوئی؟ ان کی بات چیت کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا کہ دونوں کے درمیان پرانی شناسائی ہے۔ بس ڈاکٹر پیچھے کچھ نشان چھوٹ گئے تھے، انہی کو مٹانے کے لیے الٹے قدم واپس آنا پڑا۔ سیاہ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ اسٹریچر پر رکھی ڈیڈ باڈی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیسے نشان؟ ان کی آنکھوں میں استفسار ابھرا۔ ماریا خلجی یاد ہیں آپ کو؟ ماریا کو کیسے بھول سکتا ہوں میں؟ ان کے کندھے ڈھل گئے، پھر اچانک عیسیٰ کی جانب چونک کر دیکھتے ہوئے فوراً بولے۔ ناٹ پاسبل، میں رپورٹ میں صاف صاف لکھ چکا تھا کہ ماریا خلجی کی موت پھانسی لگانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ٹشو سے ہاتھ خشک کرتے ہوئے وہ اسٹریچر کی دوسری جانب کھڑے ہو گئے۔ ذہن پر زور ڈالو ڈاکٹر، اوپر کی جانب دیکھتے ہوئے ہاتھ جیب میں مقید کیے وہ اسٹریچر کے گرد چکر کاٹنے لگے۔
ماریا خلجی کی موت سوسائڈ نہیں، ایک مرڈر تھا۔ یہ بات کس کس کو معلوم تھا؟ خاموش کمرے میں عیسیٰ کے جوتوں کی آواز گونج رہی تھی۔ ماریا خلجی کی موت ایک مرڈر ہے، یہ بات صرف تمہارے ڈیڈ اور مسٹر خلجی کو معلوم تھا۔ عیسیٰ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، مگر اس کے بدلے تاثرات سے انجان ڈاکٹر ڈیمن ڈیوس نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے ماتھے کو چھوا اور ان کے ماتھے کے بل مزید گہرے ہوئے اور لفظ اور پر زور ڈالتے ہوئے مسکرائے۔ ہر شے سے بیگانہ وہ ساکت بت کی طرح کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہے تھے اور پھر اچانک ڈاکٹر ڈیمن ڈیوس کے دماغ میں جھماکہ ہوا تھا اور یہ بات وہ رکے۔ عیسیٰ کے چلتے قدم بھی ساکت ہو گئے۔ تمہارے ڈیڈ اور دادو کے علاوہ مجھے معلوم ہے، انہوں نے سانس روکتے ہوئے کہا۔ بالکل صحیح، اس نے آنکھیں موند کر گدی مس لی۔ ڈیڈ اور دادو تو اس دنیا سے چلے گئے ڈاکٹر، لیکن تم ابھی تک زندہ ہو۔ ڈاکٹر ڈیمن ڈیوس نے خوفزدہ ہو کر عیسیٰ کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، 2 قدم کی دوری پر۔ عیسیٰ، تم فکر مت کرو، یہ راز قبر تک میرے ساتھ جائے گا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، پلیز مجھے مت مارنا۔ انہیں مقابل کے ارادوں سے موت کی بو آنے لگی تھی۔ ان کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو گئی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی ڈاکٹر؟ تم راز قبر تک لے جانے کو تیار ہو لیکن خود قبر میں جانے کو تیار نہیں۔ اس کے ہونٹوں پر سرد مسکراہٹ ابھری۔ میں تمہارے دادو کا بہت اچھا دوست تھا عیسیٰ، بہت اعتماد کرتے تھے وہ مجھ پر۔ ڈر کے مارے ان کا پورا حلق سوکھ چکا تھا۔ وہ اعتبار کرتے تھے، اس لیے تمہیں زندہ چھوڑ دیا، لیکن میں اعتبار نہیں کرتا تو زندہ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عیسیٰ نے آنکھ سکھا کر ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ اس کی سرد مسکراہٹ مقابل کا خون نچوڑنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے بندوق کی نال آہستگی سے اس کے سینے پر رکھی۔ مقابل کی بات منہ سے نکلنے سے پہلے ہی عیسیٰ نے ٹریگر دبا دیا تھا اور ڈاکٹر ڈیمن ڈیوس کے جسم نے زور سے جھٹکا کھایا۔ خاموش کمرے میں دھماکے دار فائر کا شور گونجا اور پل بھر میں سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا۔ بندوق کو کوٹ کے اندر اریزتے ہوئے وہ آٹوپسی روم سے باہر نکلا، راہداری عبور کرتے ہوئے۔ جیسے وہ دوسری راہداری میں داخل ہوا، اسے اپنے پیچھے بہت سے لوگوں کے شور کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ خاموشی سے چہرہ جھکائے چلتا گیا۔ پکڑے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ پوسٹ مارٹم سینٹر اس کے باپ کا تھا، مطلب خلجیوں کی جگیر۔ زندانی مینشن کی بھلانی منزل کے بند کمرے کے باہر وہ خالی الذہنی کی کیفیت میں کھڑا تھا۔ کچھ دیر خوشمگین نگاہوں سے دروازے کو تکتے رہنے کے بعد اعجاز نے کی ہول میں چابی گھما کر دروازے کو آہستگی سے دھکیلا تو تاریک کمرے میں راہداری سے آتی روشنی نے انگڑائی لی۔ وہ دروازے پر ہی رک گیا۔ آج وہ کافی عرصے بعد اس کمرے میں آیا تھا۔ دیوار پر ہاتھ مار کر اس نے کمرے کی تمام لائٹس روشن کر دیں۔ اس کمرے میں موجود ہر شے آج بھی پہلے کی طرح بالکل اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی، جیسے کئی سالوں پہلے ماریا خلجی نے رکھی تھی۔ کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ سب کچھ آج بھی ہنوز پہلے جیسا تھا۔ وہ وہاں موجود نہیں تھی، لیکن ان کا لمس وہاں رکھی ہر چیز پر موجود تھا۔ اعجاز کچھ لمحے خاموشی سے کمرے کی در و دیوار کو تکتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں بے قراری سی چھلکی تھی۔ وہ خاموشی سے بستر کی دائیں جانب جا کر بیٹھ گیا۔ یہ سائیڈ ماریا خلجی کی تھی۔ وہ ہمیشہ بستر کے دائیں طرف ہی سوتی تھی، کیونکہ یہ سائیڈ دروازے کے قریب تھی۔ اعجاز کی نیند اکثر راتوں کو کھل جایا کرتی تھی، اور جب بھی اس کی آنکھ رات کو کھلتی تو وہ اٹھ کر ان کے کمرے میں آ جاتا اور دروازہ کھول کر سیدھا چل کر ان کے پاس آ کر لیٹ جاتا۔ اس یاد کو یاد کرتے ہوئے اعجاز یاسیت سے مسکرایا۔ آج بھی اس کی عادت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ جب کبھی نیند سے اس کی آنکھ کھلتی تو وہ اس کمرے میں آ جایا کرتا تھا۔ نہ یہ کمرہ بدلا تھا، نہ اس کمرے میں رکھے سامان کی جگہ بدلی تھی، اور نہ ہی اعجاز کی عادت میں کوئی تبدیلی آئی تھی۔ مگر وقت تو بدل گیا تھا۔ وقت کتنی جلدی بدل جایا کرتا ہے۔ ماریا خلجی کے تکیے کو سینے سے لگاتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ وہ اسی طرح تکیہ سینے سے لگائے بیٹھا ماضی کی یادوں میں غلطان تھا۔ جب الف کی چیخ نے اس کی سوچوں میں خلل ڈالا تو فوراً اٹھ کر راہداری میں آیا اور ریلنگ سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ اس نے الف کو برہم سے تاثرات دیے ٹی وی لاؤنج سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ کمرے کو دوبارہ مقفل کر کے نیچے ہال میں آیا، جہاں اس کا سامنا لکا سے ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر اعجاز کے تاثرات یکسر بدل گئے تھے۔ تم واپس کب آئے اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اعجاز نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا تھا۔ کچھ نہیں بوس، بس ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا۔ الف میم کو دیکھا تو انہیں گڈ نائٹ کہنے کو رک گیا تھا۔ اعجاز کے برفیلے تاثرات دیکھ کر اس نے تھوک نکلتے وضاحت دی۔ حیرت کی بات ہے تم سری لنکا سے واپس بھی آ گئے، مجھے بتانے کی زحمت تک نہیں کی۔ سوری باس، مجھے لگا آپ سو گئے ہوں گے تو آپ کو ڈسٹرب کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ اسے فوراً معذرت کی۔ اعجاز کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ ایک دم قریب آیا۔ کیا تم بھول گئے لکا کہ میں دیر سے سوتا ہوں؟ اس کا سرد لہجہ لکا کو حیران کر گیا تھا۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی باس، سر جھکائے اس نے تذبذب سے استفسار کیا۔ فیبا کو سب کچھ بتا کر تم نے واقعی غلطی کر دی ہے لکا، اس نے مشتعل انداز میں کہتے ہوئے مٹھیاں بھینچی۔ سوری باس، وہ میں لکا کی زبان کانپی۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری غلطی میں معاف کر دوں گا، اس کا خمیازہ وقت آنے پر تم ضرور بھگتو گے۔
ایک ایک لفظ غصے سے چبا کر کہتے ہوئے حجاز نے سرد بھری نگاہ لکا کے ساکن وجود پر ڈالی تھی۔ گڈ نائٹ باس۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے پلٹا جب حجاز نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ ایک آخری بات۔ اس کی آواز نے اسے رکنے پر مجبور کیا۔ وہ ایک بار پھر سے مجمد ہوا۔ الگ داؤد ابراہیم، میرا دل ہے، میری سب سے قیمتی متاع۔ گشت شہادت اس کی جانب تانتے ہوئے حجاز نے اسے قہر برساتی نگاہوں سے سر تا پاؤں گھورا۔ اسے گھورنا تو دور، اگر تم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا بھی تو خدا کی قسم میں دیکھنے کے لیے تمہاری آنکھیں سلامت نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنی آنکھوں میں خون لیے گڑاہٹ سے بولا تھا، اور اسے وارننگ ہرگز مت سمجھنا۔ حجاز کی دھمکی پر لکا کا سانس تھم گیا۔ اس مینشن کے ہر کونے میں CCTV کیمرہ موجود تھا۔ ایک پرندہ بھی حجاز کی نگاہوں میں آئے بغیر یہاں پر نہیں مار سکتا تھا۔ لکا کو اپنی حماقت پر مر جانے کا دل کیا۔ دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا باس، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ سرد لہجے میں ایک بار پھر سے تنبیہ کی۔ لکا فوراً معذرت کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ آج کا سبق اسے تا قیامت یاد رہنے والا تھا۔ چند لمحے وہاں کھڑے رہنے کے بعد وہ زینے کی جانب پلٹا اور زینے چڑھتے ہوئے حجاز نے اپنی پشت پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کی تھی۔ اس نے پلٹ کر طائرانہ نگاہ اطراف میں ڈالی۔ ہال اور راہداری میں مکمل سناٹا تھا۔ لکا بھی اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ سر جھٹک کر سیڑھیاں عبور کرتا اوپر آ گیا۔ راستے میں الف کا کمرہ پہلے پڑتا تھا۔ وہ اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے جا کر رک گیا۔ اندر سے الف کے گنگنانے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ شوق انداز میں ہولے سے مسکرایا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ رات کے سائے نے اس عالی شان مینشن کو ایک بار پھر سے اپنے شکنجے میں لے لیا تھا۔ کالے گھنگور بادلوں کے درمیان چاند کن اکھیوں سے سڑک پر چلتے اس تنہا شخص کو دیکھ رہا تھا۔ رات گہری ہوئی تو ہوا میں کھنکی بھی بڑھ گئی۔ عیسیٰ لمبے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اندھیر سڑک پر چھوٹے چھوٹے ڈگ برتا نہ جانے کس طرف جا رہا تھا۔ مسٹر خلجی سب کچھ جانتے تھے۔ اس انکشاف نے اس کو بری طرح سے حیران کر دیا تھا۔ وہ اس حقیقت سے واقف تھے کہ ان کی بیٹی کی موت خودکشی نہیں بلکہ ایک مرڈر تھی، جس میں زندانیوں کا نہیں بلکہ ان کے خود کے بیٹے ڈینی خلجی کا ہاتھ تھا۔ اس کا مطلب زندانیوں سے صلح کا معاہدہ انہوں نے حجاز کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے نام اور نسل کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا تھا۔ آخر ان کی رگوں میں خون تو خلجیوں کا ہی تھا نا، اور خلجی کبھی بھی اپنے گناہوں پر پچھتاتے نہیں ہیں، بس خاموشی سے ان پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ خلجی کسی کے نہیں ہو سکتے، اپنوں کے بھی نہیں، ورنہ دوسری صورت میں اگر حقیقت کھلتی تو یوسف زندانی خلجیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے، کیونکہ وہ ماریہ سے ٹوٹ کے عشق کرتے تھے، اور یہ بات دونوں خاندانوں سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ ڈاکٹر ریمنڈ ڈیوس ان کے بہت اچھے دوست تھے، اس لیے جب ڈینی خلجی نے انہیں رپورٹ بدلنے کی دھمکی دی تو انہیں کچھ شک سا ہوا، اور جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو ان کا شک حقیقت میں بدل گیا کہ ماریہ خلجی کے قتل میں کوئی اور نہیں بلکہ ڈینی خلجی ہی ملوث تھے۔ اس لیے انہوں نے یہ سارا معاملہ خاموشی سے مسٹر خلجی کے گوش گزار کیا۔ انہیں ایک پل کے لیے ڈاکٹر کی کہی کسی بھی بات پہ یقین نہیں آیا تھا، لیکن ڈینی ماریہ اور یوسف کے رشتے سے ناخوش تھا۔ یہ بات وہ بہت پہلے ہی محسوس کر چکے تھے۔ وہ اپنے دشمنوں سے رشتہ کبھی نہ جوڑتے، مگر زندانیوں سے نام جوڑنے میں ان کا ذاتی مفاد تھا۔ ان کا رعب و دبدبہ اور شہر میں ان کے خاندان کی کمزور ہوتی جڑوں کو دوبارہ مضبوط کرنے کا اس سے اچھا موقع نہیں ہو سکتا تھا۔ بس اسی لیے اپنی انا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انہوں نے زندانیوں سے رشتہ جوڑ لیا، جس پر ڈینی خلجی نے منہ توڑ مزاحمت بھی کی تھی، مگر انہوں نے اپنے بیٹے کے فیصلے پر خاندان کے فیصلے کو ترجیح دی تھی۔ انہیں ماریہ کی خواہش پوری کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کے لیے ان کا نام اور طاقت بہت معنی رکھتی تھی، لیکن اس وقت وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دشمنوں سے رشتہ جوڑ کر وہ اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں اپنی بیٹی ماریہ کی قبر کھودوا رہے ہیں۔ وہ ایسا نہیں چاہتے تھے، مگر تقدیر اپنے فیصلوں کے آگے سب کی گردنیں جھکا دیتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو کھو چکے تھے، اور اپنے بیٹے کے خلاف جانا وہ اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اگر ڈینی خلجی کو بھنک بھی پڑ جاتی کہ وہ اس قتل کی حقیقت سے واقف ہیں تو شاید ڈینی خلجی بغاوت کی جنگ چھیڑ دیتے، اور ماریہ کی موت نے انہیں سکھا دیا تھا کہ خلجی کسی کے نہیں ہوتے، اپنوں کے بھی نہیں۔ اس لیے انہوں نے اس معاملے کو بہت ساودانی اور عقل مندی سے حل کیا تھا۔ خلجیوں کے ہاتھ میں خلجیوں کا ہی خون تھا، اور اس خون کا رنگ لال نہیں سفید تھا، اور خون ایک بار سفید ہو جائے تو تباہیاں مچتی ہیں، طوفان آتا ہے، کیونکہ سفید خون نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی تھی۔ سیکنڈ کے وقفے سے دو گاڑیاں کوٹیج کے بالکل سامنے جا کر رکی تھیں۔ گارڈز نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو حجاز کوٹ کے بٹن مقفل کرتا گاڑی سے باہر نکلا، اور اس نے گرے رنگ کے سوٹ پر خاکی رنگ کا لمبا سا کوٹ پہن رکھا تھا اور آنکھوں پر سیاہ چشمے ٹکا رکھے تھے۔ سورج کی روشنی میں اس کا چمکتا سراپا دیکھنے والوں کی آنکھوں کو کھیرا کر رہا تھا۔ کوٹیج کے دروازے پر فیبا کھڑی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ حجاز کے ساتھ کوئی خاص مہمان بھی آ رہا ہے، اس لیے وہ خاص طور پر انہیں دروازے پر ریسیو کرنے آئی تھی۔
अलफ उसके पीछे गाड़ी से बाहर निकली और नजरें घुमा कर इतराब पर दौड़ाई। उसे ये जगह शोर गुल से पाक और काफी पुरसकून महसूस हुई थी। उसने सर उठाकर कॉटेज का जायजा लिया। दरवाजे पर उसे एक उदेर उम्र खतून नजर आई। वो यकीनन फिबा थी। वो हिजाज को देखकर शफकत से मुस्कुरा रही थी। हिजाज ने आगे बढ़कर बारी बारी फिबा के दोनों हाथ को की पुश्त चूमी। अलफ गाड़ी के पास खड़ी दोनों को गर्मजोशी से मिलते देख रही थी। ये लड़की कौन है आपके साथ? फिबा ने छूटते ही सवाल किया। हिजाज ने आंखों से चश्मा हटाते हुए पीछे मुड़कर अलफ की जानिब देखा। वो इन्हें ही देख रही थी। फिर नरमी से मुस्कुराकर दोबारा फिबा की आंखों में देखा। जंदानी खानदान की होने वाली बहू और इस पूरे एम्पायर की इकलौती मालकिन। उसने धीरे से उसकी तरफ झुकते हुए कहा था। फिबा ने हैरत ज़दा नजरों से पहले हिजाज और फिर अलफ की जानिब देखा, जो अब भी गाड़ी के पास गार्ड्स के साथ खड़ी थी। उन्होंने आगे बढ़कर अलफ को गर्मजोशी से गले लगाया और हाथ पकड़कर उसे सीधा अंदर ले गए। फिबा की गर्मजोशी देखकर अलफ काफी कंफ्यूज हो गई थी। ऐसा क्या कह दिया था हिजाज ने उनके कानों में जो वो इतनी एक्साइटेड हो रही थी। कुछ देर बाद वो सब लाउंज में बैठे हुए थे। फिबा ने उन दोनों के लिए काफ़ी एहतमाम किया था। अलफ को फिबा काफ़ी मिलनसार और मोहब्बत करने वाली खतून लगी थी और हिजाज की जानिब उनका झुकाव भी काफ़ी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। वो हर थोड़ी देर बाद उसकी प्लेट में कुछ न कुछ खाने के लवाजमात रख रही थी। बूढ़ी हो या जवान, ये इंसान हर औरत को शीशे में उतार लेता है। जूस का घूंट लेते हुए अलफ ने अंदर ही अंदर तबसरा किया था, मैंने तुम्हारे लिए मोमोज भी बनाए हैं, मैं किचन से लेकर आती हूँ। ये कहकर फिबा किचन में दाखिल हो गई और उसी वक्त हिजाज का मोबाइल भी बजने लगा। वो टिशू से होंठ के किनारे साफ करता बाहर चला गया। अब लाउंज में बस लुका और अलफ तनहा बैठे थे। वो जूस पी रही थी जब उसे सामने वाले कमरे से जनाना आवाज़ आती सुनाई दी। अलफ के कान फौरन खड़े हो गए। लुका और अलफ दोनों की नज़र मुकफल दरवाजे की ओर उठी। वो जूस का गिलास वापस टेबल पर रखते हुए सोफे पर से खड़ी हो गई। लुका भी फौरन खड़ा हो गया। अंदर कौन है? उसने दरवाजे को घूरते सवाल किया और जवाब सुनने से पहले ही वो कमरे का दरवाजा धकेल कर सीधा अंदर दाखिल हो गई। जमीन में बैठी एक लड़की खिलौनों से खेल रही थी। उसे देखकर अलफ को झटका सा लगा था। लुका उसके पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ। वो उस लड़की को गौर से देखते हुए बोली, ये तुम्हारी बीवी है? ये किस ज़ाविये से आपको मेरी बीवी लगती है मैम? अलफ के इस्तफसार पर लुका ने कानों को हाथ लगाए। तो फिर कौन है? उसकी नज़र अब भी रीटा पर जमी थी। ये मेरी बीवी नहीं, बहन है। रीटा नाम है इसका। ओह अच्छा, मुझे लगा शायद तुम्हारी बीवी है। अलफ ने लापरवाही से सर झटका। मैं लड़कियों से कोसों दूर रहता हूँ, मुझे लड़कियाँ बिल्कुल नहीं पसंद। उसने शाने झुकाकर कहा, तो क्या लड़के पसंद हैं? चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत सजाए उसने जानबूझकर उसे छेड़ा। जवाबन लुका गहरी सांस भरकर रह गया। चुप रहना इसकी मजबूरी थी जिसका अलफ पूरा पूरा फायदा उठा रही थी। वो उसकी शक्ल देखकर महसूस होती दोबारा लाउंज में आकर बैठ गई, गंजी चुड़ैल की शक्ल वाली। इसने दिल ही दिल में कहा, वरना आंखों के साथ साथ हिजाज इसकी जुबान भी ठिकाने लगा देता।